یہ دونوں ابھی جو میں نے جناب یوسف اور ساتویں امام کا واقعہ پڑھا، دونوں ایک چیز ہے، جیل بہتر ایسی آزادی سے جو عورتوں کو بے پردہ کر دے، جو جوانوں کو ڈسکو کا عادی بنا دے، جو بزرگوں کو دوسرے کی توہین، ایگو پرابلم بہت بڑا پرابلم ہو، اس سے جیل بہتر۔ اور آگے دوسرا جملہ، بغداد، اور اس زمانے کا بغداد ہے جب ساری دنیا میں مسلمان ان کا توتی بولتا تھا۔ اس سال میں ذرا مشکل اردو استعمال کر رہا ہوں، تھوڑا آپ کو اردو سکھانا۔ توتی بولتا تھا، پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت مسلمان تھی، لیکن خالی فوجی طاقت سے کوئی ملک سب سے بڑا نہیں بنتا۔ فوجی طاقت بھی کاؤنٹ ہوتی ہے، اکنامی بھی کاؤنٹ ہوتی ہے، اس کا کلچر بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ مل کے کسی کو بڑی طاقت بناتی۔ ہارون رشید کا بغداد، عربین نائٹس آج بھی انگریزی زبان کا محاورہ، کیا دولت تھی، ساری دنیا کی دولت کھچ کے بغداد آ رہی ہے۔ اور اس وقت بغداد کا ایک نوجوان جس کا باپ تھا رئیس التجار، یعنی بغداد کے جتنے تاجر تھے ان سب کا وہ سردار تھا، بہت بڑی چیز ہوتی تھی۔ اس کے گھر میں سمجھیے روٹیاں نہیں کھائی جاتی ہیں، سونے کے ٹکڑے کھائے جاتے ہیں۔ اس کے بچے کھلونوں سے نہیں کھیلتے، جواہرات سے کھیلتے۔ دولت کی انتہا، باپ مر گئے، جوان آدمی، باپ کا سایہ سر سے اٹھا، کوئی اور ایسا بزرگ بھی خاندان میں نہیں ہے جو روک سکے، اور دولت پہ انتہا، کیا نتیجہ نکلے؟ اب تو خیر الحمدللہ بہت اچھا ماحول پھر بھی ہو گیا۔ جو 60s میں لوگ یہاں پہ آتے تھے نوجوان پڑھنے کے لیے، ان سے پوچھی کہ کس طرح سے یہاں کے ماحول میں رنگ جانے پر مجبور ہو جاتے تھے، کوئی روکنے والا ہی نہیں۔ وہ تو خیر اتنا دولت مند، اب صبح سے شام اور شام سے اگلی صبح تک شراب، ڈانس، میوزک پارٹی، مکس گیدرنگ، یہی سارے جو پیسے والے نوجوان کے مشغلے ہونے چاہیے۔ اور حالت یہ تھی کہ کہاں کا اللہ، کہاں کی نماز، کہاں کی عبادت۔ ایک دن شام کا وقت، بغداد کی مسجدوں سے اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے، اور جہاں پہ اس کا مکان ہے وہاں تو کون سنے اذان کی آواز، وہاں تو آرکیسٹرا بج رہا ہے، وہاں پہ تو سنگر بیٹھے ہیں، وہاں پہ تو عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، لوگوں کے ہاتھ میں شراب کا جام ہے۔ اس کے گھر کے پیچھے والی گلی سے کوئی شخص بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اذان کی آواز سن۔ گھر کی کنیز نے کوڑا وغیرہ پھینکنے کے لیے دروازہ کھول، جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا اندر کی آوازیں باہر آ گئی۔ اب ایک طرف سارے بغداد کی مسجدوں سے اذان، دوسری جانب عین اس موقع پہ یہاں سے شرابیوں کے قہقہے، ڈانس کرنے والی عورتوں کے ڈانس کی آوازیں، گانا گانے والے سنگرز کی گانے کی آواز۔ دو آوازیں جو ہے نا اس شخص کے کانوں میں پڑی، ایک ادھر سے آ رہی اور ایک ادھر سے آ رہی، ایک دم رکا۔ انڈیپینڈنس سے پہلے اس بات پر ہندو مسلمان فساد ہوتا تھا کہ نماز کے وقت میں گانا کیوں بج رہا ہے ہندو کے گھر۔ آج 12 امامی مومن کے گھر میں آپ جائیے گا تو عین وقت نماز، یہ محفل خراسان ہے، یہ سامنے ان کا اپارٹمنٹ ہے، جا کے دیکھیے گھر میں کیا ہو۔ ہر ایک جرنلائز نہیں کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کچھ ہیں ایسے گراج بھی، لیکن اب چلے پہلے بغداد کو نمٹا لیں پھر سولجر بازار آتے ہیں۔ تو اب بغداد کی ساری مسجدوں میں اذان کی آواز، اور ادھر اس گھر کا دروازہ کھلا، عین وقت اذان جب اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دی جا رہی، اور یہ آواز رک، گزرنے والا رکا، کنیز نے اسی وقت دروازہ کھولا، تبھی تو آوازیں باہر۔ ایک بار کنیز سے پوچھا کس کا گھر، کہا یہ میرے آقا بشر کا گھر۔ بشر بہت بڑی چیز، یعنی نام ہی جس کا کافی ہے۔ اس نے سنا، کہا بشر یہ آزاد ہے کہ غلام؟ انڈیپینڈنس، آزادی، لیکن موضوع میں رہتے ہوئے، کل کا موضوع گناہ کا، آج بھی گناہ بات آگے بڑھ رہے، آزاد ہے کہ غلام؟ کنیز حیرت زدہ رہے، کہا کہ اے شخص، میں نے کہا یہ میرا آقا بغداد کا سب سے مالدار آدمی۔ میں اس وقت یہاں پہ مثالیں نہیں دینا چاہتا، کچھ پیسے والے اتنے مشہور دنیا میں ہوتے، اس کا آپ نام لے رہے اور سننے والا کا چاہیے کون سا آپ ہے تو آپ کو حیرت ہو، اس کا نام تم نہیں جانتے، پورے بغداد میں بشر، اور تم پوچھ رہے ہو کہ وہ آزاد ہے کہ غلام؟ میرا آقا کسی کا غلام کیوں ہونے لگا؟ اس کے سینکڑوں اور ہزاروں غلام۔ تب
اس گزرنے والے نے ایک جملہ کہا، ابھی تک یہ جملہ ہے، جب پتا چلے گا یہ کون آدمی تھا تو یہی جملہ حدیث بن جائے گا۔ ایک جملہ کہا، کنیز کا جواب ہے میرا آقا کیوں کسی کا غلام ہونے لگا، وہ تو آزاد ہے، اس کے سینکڑوں غلام۔ گزرنے والے نے کہا طور طریقے بھی آزاد لوگوں کے لگ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ عذاب قبر سے بھی آزاد ہو گیا، قیامت کے حساب کتاب سے بھی آزاد ہو گیا، جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو گیا۔ یہ جملہ کہا اور آگے بڑھ گئے۔ اب کنیز واپس آئے، شرابی، اس کا غصہ بھی مشہور ہے کہ بڑا خطرناک ہے، گھر میں سینکڑوں کنیزیں ہیں، کس کے اوپر توجہ ہوتی ہے، اتفاق سے نکاح پر۔ کہا تو اتنی دیر گھر کے باہر کھڑی رہی، میں نے گھر کے کاموں کے لیے تجھے رکھا ہے کہ باہر لوگوں سے بات چیت کرنے کے۔ وہ کنیز ڈر کے مارے کانپتے کانپتے کہہ رہی ہے کہ اے میرے آقا، ایک گزرنے والے نے آپ کے بارے میں ایسا جملہ کہا کہ میں برداشت نہ کر سکی اور مجھے اس سے بحث کرنا پڑا۔ شرابی کا تو نشہ ہے، چنانچہ جدھر اس کا دماغ لگ جائے پھر ادھر ہی لگ جاتا۔ شرابی خالی گناہ ہی نہیں کرتے، نماز بھی پڑھتے، لیکن جو کہ دل لگ گئی نماز میں تو فجر کی نماز کو جا بھی پڑھا دیتے۔ تو اب ایک بات پوری توجہ، سینکڑوں کنیزیں ہیں، اس کے پاس ٹائم کہاں کی توجہ دے، لیکن بس بات میرے بارے میں جملہ تھا، کیا جملہ تھا؟ تو وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ غلام ہیں کہ آزاد، میں برداشت نہ کر سکتا۔ آپ کے بارے میں کوئی غلام کا لفظ لائے، میں نے کہا آزاد ہیں، تو کہا اس نے پھر کیا کہا؟ تو اس نے تو کہا کہ ہاں طریقے بھی آزاد لوگوں کے لگ رہے ہیں، عذاب قبر سے بھی آزاد ہے، قیامت کے حساب کتاب سے بھی آزاد ہے، جہنم کی آگ سے بھی آزاد۔ کبھی کسی کو پورا قرآن سنا دیجئے ذرا سا اثر نہیں ہو، اور ہم اور آپ نہیں سنائیں، رسول اللہ اگر پورا قرآن سنا دے تب بھی کوئی اثر نہیں ہو۔ تو رسول کے دائیں بائیں بیٹھنے والے منافق تھے، پورا قرآن رسول سے سنا اور اثر نہیں ہو۔ اور کبھی ایک چھوٹی سی بات کسی کے سامنے کر دیجیے، ایسا اس کے دل میں جا کے لگتی، بھئی کلک کرنے کا موقع ہوتا۔ اب وہ شرابی یہ جو جملہ سنا ایک دم سے کانپا، شراب کا جام ہاتھ میں تھا، اٹھا کے دیوار پہ پھینکا، شراب کا جام تو ٹکڑا چکنا چور ہو گیا، ٹوٹ کے گرا، اور یہ دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکلا۔ کس نے یہ جملہ کہا؟ دیکھا گلی کے کونے پہ وہ آدمی نظر آ رہا، بھاگ کے گیا، اس کے پیروں پہ گرا اور کہا کہ اے شخص تیرے ایک جملے نے میری آنکھیں کھول دی، لاکھ میں آزاد ہوں لیکن عذاب قبر سے آزاد نہیں، قیامت کے حساب کتاب سے آزاد نہیں، عذاب جہنم سے آزاد نہیں۔ اس وقت میں تیرے پاؤں پہ گر کے توبہ کرتا ہوں اور مرتے دم تک اپنی توبہ پہ باقی رہوں گا، لیکن تیرا نام کیا؟ جو نام کہا تو ہمارے الفاظ میں ہوگا کہ مجھے پہچانو، میرا نام امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ امام کا جملہ اب حدیث بن گیا۔ یہ ہے ڈسکو ڈانس میں ڈوبے ہوئے لوگوں، اے مکس گیدرنگ کے اندر کھوئے ہوئے لوگوں، اے عبادت خدا کا مذاق اڑانے والوں، اے رمضان جیسے مہینے میں بھی اپنے 11 مہینوں کو ری چیک نہ کرنے والوں، کیا ہر چیز سے آزاد ہو گئے؟ یہ اتنی روزانہ کی دعاؤں میں ہے کہ اے خدا اکتب لنا براءۃ من النار، اس رمضان میں ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ لکھ کے دے دے۔